تہران کے پوش علاقے لاویزان میں ایرانی سپریم لیڈر کے زیر زمین بنکر کا سراغ کس نے لگایا؟ کس نے ہدف کو نشانہ بنایا؟ امام خامنائی پر حملے کی قیادت کون کر رہا تھا؟ وہ آخری فائر کس کا تھا جس نے امام خامنائی کی روشن زندگی کا چراغ گل کر دیا؟ پہلی بار ہوش شبہ حقائق دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ بڑے کینوس پر لڑی جانے والی ایک غیر معمولی جنگ ہے جس میں ٹیکنالوجی، فوجی پالیسی، اخلاقیات اور عالمی سیاست سب مل کر ایک نئی حقیقت دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں بندوق کی گولی سے زیادہ ڈیجیٹل برین استعمال ہو رہا ہے۔ امام خامنائی کے اصل قاتل کی شناخت سے جڑا یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ اپنی آج کی سٹوری میں اسی راز سے میں پردہ اٹھاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آپریشن جینیس، ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کو شہید کرنے کا امریکی آپریشن۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق F-15 طیاروں سے داغے گئے بلو اسپیرو میزائل سے خامنائی شہید ہوئے، جو فضا سے اوپر جا کر بلند زاویے سے ہدف پر گرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کے لیے اسرائیل نے 200 جنگی جہاز بھیجے۔ ایرانی قیادت کو حملے کی خبر تک نہ ہو سکی، لیکن امام خامنائی کی تلاش اور ٹارگٹ کو لاک کرنے میں سب سے اہم کردار AI کلاؤڈ کا رہا، جس کے استعمال پر حملے سے چند گھنٹے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ پابندی لگائی تھی۔ تاہم اس کے باوجود ایران کے خلاف کارروائی میں کلاؤڈ AI سسٹم کا استعمال جاری رکھا گیا۔ کلاؤڈ AI سسٹم نے لاویزان کے پوش علاقے میں منتقل ہونے والے ایرانی رہبر اعلیٰ کی نہ صرف تلاش میں مدد کی، بلکہ کمپاؤنڈ کی عمارت پر فائر ہونے والے بلو اسپیرو میزائل کو بھی سمت اور جہت عطا کی۔ کلاؤڈ AI کے استعمال کا یہ $200 ارب کا وہ معاہدہ تھا جو اینتھروپک اور وفاقی اداروں کے درمیان طے ہوا تھا، لیکن کمپنی نے AI ماڈلز کو براہ راست ہتھیار چلانے یا جنگی اہداف کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کمپنی کے انکار کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، کیونکہ دفاعی اداروں کو مکمل رسائی نہ ملنے کی صورت میں AI کی افادیت متاثر ہو سکتی تھی۔ یہ تنازع صرف تکنیکی نہیں بلکہ اخلاقی اور قانونی بھی تھا، اس لیے کہ AI سسٹمز خود جنگی فیصلے لے رہا تھا۔ انسانی کنٹرول محدود ہوتا جا رہا تھا اور ان حالات میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مشینیں مستقبل میں خود قتل کے فیصلے کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اینتھروپک نے امریکی حکومت کی اس پابندی کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ AI ٹیکنالوجی کے محدود استعمال پر پابندی غیر قانونی ہوگی اور اس سے تحقیق اور ترقی متاثر ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق AI ٹول کلاؤڈ کو اس سے پہلے بھی کئی حساس آپریشنز میں استعمال کیا جا چکا ہے، جن میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے خلاف انٹیلیجنس سرگرمیوں سے متعلق آپریشنز بھی شامل بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، روایتی جنگیں ہمیشہ انسانوں کے بیچ لڑی گئی ہیں، 2 افواج، 2 قومی پرچم اور بندوقوں کے ذخیرے۔ لیکن آج خلیج کے منظرنامے پر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ مختلف اور کچھ نیا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، سپریم لیڈر کی شہادت سے لے کر بھارتی ساحل کے قریب ایرانی جنگی جہاز پر امریکی سب میرین حملے تک، یہ جنگ مصنوعی ذہانت کے ذریعے خودکار جنگی فیصلوں اور ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے۔ کیا یہ ایک روبوٹک جنگ ہے؟ نہیں، یہ جدید ہتھیاروں میں AI فیچرز کے وسیع استعمال کا پہلا جنگی مظاہرہ ہے۔ آج کی سب سے بدلی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت ہتھیاروں کے تجزیے تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ خود جنگی انسٹرومنٹ بن چکی ہے۔ ہدف کے انتخاب سے لے کر انٹیلیجنس ڈیٹا کا تجزیہ اور میدان جنگ کے فیصلے کرنے جیسا کردار آج فوجی جرنیلوں کی بجائے AI کی ذمہ داری ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ آپریشن جینیس میں تو اسے ہدف فائر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ AI کا ہدف تک پہنچنا اور اسے نشانہ بنانا، یہ تصور آج کوئی نظریاتی پھلجھڑی نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اور اسی پس منظر میں ایک سنگین سوال اٹھتا ہے، کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں مشینیں خود قتل کے فیصلے کریں گی؟ یہی تنازع اس وقت سب سے زیادہ کھل کر سامنے آیا جب امریکی فوج نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حالیہ آپریشنز میں اینتھروپک کے کلاؤڈ بیسڈ AI ماڈل کلاؤڈ کو استعمال کیا، جس نے نہ صرف جاسوسی ڈیٹا کا تجزیہ کیا بلکہ حملوں کے اہداف کی ترجیحات طے کرنے میں بھی مدد فراہم کی۔ اسی AI کا استعمال ایران میں فضائی حملوں میں بھی کیا گیا، بشمول ہدف شناخت اور جنگی منظرناموں کی ریئل ٹائم سیمولیشن کے۔ اس سے ایک نئی سطح کی جنگی تیزی اور درستگی سامنے آئی ہے۔ نئی صورتحال نے ٹیکنالوجی کمپنیز اور امریکی دفاعی پالیسی سازوں کے درمیان ایک سخت بحث کو جنم دیا ہے، کیونکہ اس نئی طاقت کے پاس نہ صرف مستقبل کے جنگی میدانوں کی تعریف بدلنے کی صلاحیت ہے بلکہ انسانی فیصلوں کو بھی چھو سکتی ہے۔ یہ بحث صرف تکنیکی طاقت تک محدود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ AI کمپنیز اور امریکی دفاعی اداروں کے درمیان اصل جھگڑا یہ ہے کہ AI کو جنگ میں کس حد تک استعمال کیا جائے۔ ایک طرف اینتھروپک جیسے ادارے ہیں جنہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے AI کو خودکار ہتھیار چلانے یا معاشرتی نگرانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نظام طاقتور ہونے کے باوجود انسانی کنٹرول کے بغیر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی
دفاعی حکام اور پینٹاگون کا موقف ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تمام قانونی استعمال کے لیے دستیاب ہونی چاہیے اور جنگی میدان میں AI کا استعمال ایک قانونی اور ضروری دفاعی ٹول ہے۔ یہ ٹکراؤ اس وجہ سے شدید ہے کیونکہ AI صرف مشاورت نہیں دیتی، وہ فیصلوں کو آٹومیٹ کرنے، ہدف کی ترجیحات طے کرنے اور میدان جنگ میں حقیقی وقت میں تیاری کرنے جیسی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اس لیے متعدد AI مہارت رکھنے والے کارکنان اور ماہرین نے پینٹاگون کے مطالبات کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا یہ نظام انسانی فیصلوں سے اوپر اٹھ کر جنگ کے نتائج کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر AI صرف تجزیے کا آلہ ہوتا اور فیصلے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی، اور جب AI خود فیصلہ لے جیسا کہ کن اہداف پر حملہ کرنا ہے یا جنگ کے کیا اقدامات ترتیب دینا ہے، تو اس کے ساتھ بڑے اخلاقی، قانونی اور انسانی حقوق کے سوالات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ انتھروپی کا AI کلاؤڈ کا ماڈل کلاؤڈ بہت سے فوجی آپریشنز میں پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، جہاں کلاؤڈ نے حملوں میں ٹارگٹ، ترجیح اور انٹیلیجنس ڈیٹا کی پروسیسنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے کلاؤڈ AI ماڈل پر پابندی لگا دی تھی، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ اسے وفاقی ادارے استعمال نہیں کریں گے، مگر اسی ماڈل کا استعمال پینٹاگون کی اعلیٰ سطح پر جاری رہا کیونکہ یہ سسٹم پہلے ہی بہت سے نیٹ ورکس میں انٹیگریٹ ہو چکا تھا۔ یہ تجربہ ایک نئی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، جب AI سسٹمز ایک بار فوجی انفراسٹرکچر میں ضم ہو جائیں تو انہیں اچانک روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے اخلاقی اور قانونی تحفظات موجود ہوں یا نہ ہوں۔ AI کے استعمال سے منسلک سوال صرف اس کی تکنیکی طاقت تک محدود نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک مشین انسانی فیصلوں پر حکومت کر سکتی ہے یا انسان کے خلاف فیصلہ سنا سکتی ہے۔